वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो हो गया और अब इस तब्दीली के आफ्टर शॉक्स आने लगे हैं क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा थी, अब कीमतों में मजीद तूफान आ चुका है और शहरी बेचारे परेशान होकर रह गए। और उधर ज़िले इंतज़ामिया के दावे वही पुराने, जुर्माने, पर्चे, गिरफ्तारियां, किसी भी चीज़ का मार्केट में अभी तक कोई भी मुस्बत असर दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई की सूरत हाल, शहर के मसाइल पर हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ महंगाई की बात कर लेते हैं क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। 2 रोज़ पहले जाहिद आबिद, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि मार्केट में कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई हैं, कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ एकदम से महंगाई का तूफान देखा गया है। आज क्या सूरत हाल है? नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद ही हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, क्या सूरत हाल है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद मार्केट की? जी बिल्कुल, मार्केट में जो महंगाई के हालात हैं वही है कि इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो इसी किस्म के हालात नजर आते हैं कि कहीं से थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगता है तो दूसरी तरफ से ऐसा झटका लगता है कि आवाम फिर सटपटा जाती है। अब पेट्रोलियम मसनूआत जो महंगी हुई हैं वो सिर्फ पेट्रोल या डीजल महंगा नहीं हुआ, उसके असरात हर चीज तक पहुंचेंगे और शायद पहुंचना शुरू हो भी चुके हैं। और इसी तरह बिजली का रेट भी गुज़श्ता 2-3 दिन पहले बढ़ा दिया गया। तो थोड़ी सी जो सब्जियों की तरफ से एक रिलीफ मिलना शुरू हुआ था कि अगर टमाटर 200 रुपए से कम होके 100 रुपए या 120 रुपए किलो पे आ गया है, प्याज जो है वो 50-60 रुपए फी किलो इस वक्त दस्तयाब हो रहा है। तो उसकी थोड़ी सी कसर, पहले तो चिकन और अंडे पूरी कर रहे थे। चिकन आज भी 303 रुपए फी किलो है, जबकि अंडे मजीद महंगे होके 195 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल है जिसमें अवाम बस यही सोचते हैं कि शायद उसे कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो एक तरफ से थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलता नजर आता है तो दूसरी तरफ से महंगाई होनी शुरू हो जाती है, जिसके असरात फिर वही हो जाते हैं कि महंगाई का पूरा जो सर्कल है वो उसी तरह बढ़ना शुरू हो जाता है जैसा कि पहले चल रहा था। अब जो चिकन और अंडे, आजकल सीजन है, अंडे तो हर घर में इस्तेमाल होते हैं, हर नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं, बॉयल अंडे इस्तेमाल। तो वो लोगों को जिस वक्त खरीदने जाते हैं तो उनको एक झटका सा लगता है कि 195 रुपए फी दर्जन अंडा। तो ये सूरत हाल, चिकन आजकल अगर कोई सूप इस्तेमाल करना चाहता है, सेहत के लिए भी बेहतर ख्याल किया जाता है, थोड़ा सा जायका भी होता है, तो वो भी 303 रुपए फी किलो आज है, कल 316 रुपए फी किलो। जाहिद साहब, हमें ये बताइए कि अब दुकानदारों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अब तो उनको जवाब मिल गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। अब तो उनके पास 100 बहाने हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, पीछे से अशिया महंगी आ रही है मंडी से। जी बिल्कुल, ये हमेशा एक रवायत रही है कि जिस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो उसका असर फौरी तौर पर मार्केट में नजर आना शुरू हो जाता है और दुकानदारों की, जिसे हम उर्फ हम कहते हैं, बुड़बुड़ सी शुरू हो जाती है कि जो बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई, मर गए हम, लुट गए, तो इस वजह से हम महंगाई कर रहे हैं। तो वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है। अगर 3 रुपए फी लीटर इस्तेमाल हो रहा है, डीजल बढ़ गया है या पेट्रोल बढ़ गया है, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलना है, लेकिन इतनी शायद असर नहीं पड़ता जितना कि मार्केट में अवाम तक पहुंचा दिया जाता है कि अगर एक ट्रक का पर 400 या 500 रुपया इजाफा पड़ जाता है, इजाफी खर्च, तो वो कई 100 किलो सब्जी लेके आ रहा होता है, तो फी सब्जी तकरीबन 1 रुपया भी नहीं उसका फर्क पड़ना चाहिए। जाहिद साहब, ये तो हो गए हमारी मार्केट के मसाइल। अब हमें ये बताइए कि जिन्होंने, मुतल्लिका इदारों ने इन सब मसाइल पर काबू पाना है, महंगाई जो कि यकीनी तौर पर गवर्नमेंट की भी दुश्मन है, अवाम की तो वो दुश्मन है ही, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कहीं पर किसी सतह पर कोई संजीदगी दिखाई दे रही है अब सरान में? संजीदगी होना या ना होना कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि जिस वक्त अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे एक तरफ अगर किल्लत हुई है तो दूसरी तरफ फौरी तौर पर उसे पैदा कर लिया जाए। मसलन अगर टमाटर की शॉर्टेज हो गई है या अदरक, मसलन 720 रुपए उसकी सरकारी कीमत है। अब अदरक का मसला ये है कि अदरक होता ही सारा दरामदी है, तकरीबन बहुत ज्यादा उसकी जो मकदार है बाहर से आती है। वो कोई ट्रक, वो उस पर कोई जहाज भी यहाँ पहुंच जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, वरना वो कीमत उसकी ज्यादा रहती है। तो इन लोगों के पास भी ऐसा हल है ही नहीं सिवाय इसके कि वो रेट लिस्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें और उसमें लोगों को थोड़ा सा एक ये बताएं कि हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ा डिटेल आपने हमें बताया है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है
सप्लाई डिमांड का मामला जब तक ठीक नहीं होगा, मार्केट की यही सूरत हाल होगी, चाहे गवर्नमेंट की जानिब से हजार दावे किए जाएं। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ कोविड-19 की सूरत हाल की बात करते हैं। पूरी दुनिया को कोविड ने परेशान करके रख दिया है और लोग भी बिल्कुल दीवाने होकर रह गए हैं। ऐसी अजीबोगरीब हरकतें सामने आ रही हैं। कहीं पे लोग जो हैं वो कुछ जरासीम मारने वाला महलूल पी लेते हैं, उसके बाद उनकी अपनी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। कोविड तो खत्म नहीं होता। नाज़रीन कोविड की सूरत हाल पे मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन बात करेंगे कुछ कोविड-19 की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जो कि खराब होती जा रही है। पीटीएम जलसा, बेएहतियाती या फिर सर्दी का जोर, कोरोना केसेस और अमवात में अचानक 152% तक इजाफा हो गया है और हर गुजरते दिन के साथ मौलिक कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो शहर में मौलिक वायरस 11 अफराद की जानें निकल चुका है, जबकि 354 नए मरीज वायरस का शिकार हो चुके हैं। शहर में 2 रोज में 87 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 11 दिसंबर को 19, 12 दिसंबर को 36 अमवात हुई, जबकि 15 दिसंबर को अचानक अमवात की शरह 14 से बढ़कर 57 तक जा पहुंची है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस के 38,032 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 2,731 के नताइज मुस्बत आए हैं, जबकि 105 अफराद इस वायरस के बाइस मौत के मुंह में जा चुके हैं, जो जून के बाद से एक रोज में यौमिया अमवात की सबसे ज्यादा तादाद है। हुकूमत की जानिब से शहरियों से SOPs पर 100% अमल करने की बार बार अपील की जा रही है, जबकि अवाम की जनाब से मुसलसल कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां देखने को मिल रही हैं। एक और ख़ास बात जो माहिरीन सेहत के लिए काफ़ी हैरत का बाइस बन रही है वो ये है कि दिसंबर के वस्त में दुनिया के बेशतर ममालिक में आम, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू के सीज़न का आगाज़ भी हो जाता है, मगर इस साल जब कोविड-19 की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है, वहाँ मुतअद्दिद मौसमी बीमारियों की शरह हैरान कुन हद तक कम रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में आर्जी लॉकडाउन है, फेस मास्क का इस्तेमाल है, समाजी दूरी है, ज़ाती सफाई जैसी एहतियाती तदाबीर पर अमल होना भी हो सकता है और इसके नतीजे में आपका जो निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ है दीगर बीमारियों की शरह पर नुमायां असरात मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान में फ्लू, ज़ुकाम और दीगर मौसमी बीमारियों के हवाले से क्या सूरत हाल है, कोरोना वायरस की लहर में कितनी तेज़ी आ गई है, अभी कितनी तेज़ी आना बाकी है, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इस मौलिक वायरस की दूसरी लहर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हैं, चेयरमैन हैं आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सज्जाद काज़मी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। काज़मी साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब क्या वजह हो गई है कि एकदम से केसेस में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन और स्पेशली शरह अमवात में? हाँ जी, उसकी वजह ये है कि पहली बात तो जो आपको अमवात की शरह कोई बहुत ज़्यादा इस सेंस में नहीं है कि जब पहली पीक भी आई थी तब भी यही रेशोज थी। इसी तरह पर डे डेथ्स वेरी करती हैं, कभी कोई बीमारी मुसलसल ऊपर या मुसलसल नीचे नहीं जाती, ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। ये फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है जो एक्सप्लेन हो जाती। दूसरी बात यह है कि तनासुब आपको इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि अस्पतालों में डेथ्स की अब 100 मरीज़ हैं तो आप कहते हैं 10 का इंतकाल हो गया। उसकी वजह यह है कि पहले हम सब लोगों को अस्पताल में दाखिल करते थे, जिसका भी टेस्ट पॉजिटिव आता था तो मेरे अस्पताल में 500 मरीज़ थे, लेकिन उस वक्त जून में भी मेरे अस्पताल में 500 मरीज़ थे, मगर जो सीरियस मरीज़ थे वो 130 ही थे। अब 130 से 140 सीरियस मरीज़ मेरे अस्पताल में, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक कोई मरीज़ नहीं। तो पहली बात यह है कि लोगों के ज़हन में तसव्वुर है कि अस्पतालों में अब सारे मरीज़ सीरियस है, ऐसा नहीं है। जितने भी सीरियस मरीज़ हैं वो अस्पताल में, बाकी सब अपने घरों में, बाकी घरों में। इस वजह से अस्पतालों में सीरियस मरीज आपको लगता है कि उनकी तादाद ज़्यादा है। तादाद की ज़्यादा होने की वजह यह है कि वहाँ पर हम टेस्ट पॉजिटिव मरीजों को दाखिल नहीं करें। ये तो पहली बात। दूसरी बात, ये फ्लक्चुएशन एक्सपेक्टेड थी, इसलिए कि लॉकडाउन को मुसलसल तो नहीं चल सकता था, तब भी आपने जब इसको रोका था तो वो एक मुकम्मल लॉकडाउन करके रोका था। अब आप उसके बरक्स देखें कि इस वक्त लॉकडाउन के बिल्कुल हम ऑपोजिट साइड पे हैं। इस वक्त पब्लिक गैदरिंग्स भी हो रही हैं, लोगों ने बिल्कुल किसी किस्म की एहतियात को अपनाने से इनकार कर दिया है। मैं ख़ुद कार में सारे शहर का चक्कर लगाता हूँ हर 1-2 दिन के बाद, और मुझे बड़ी हैरत होती है देख के
اور لوگوں سے میں بات بھی کر کے دیکھتا ہوں، مکمل طور پر بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک، کاظمی صاحب اسی پوائنٹ کو لے کے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، تقریبات، شادیاں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر میں گورنمنٹ سائڈ کی بات کرتی ہوں، میں بات تو کرنے والی ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو برا لگے کہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز جن کو بین کیا گیا ہے، ایسی اسپورٹس جس میں آپ کا کلوز کانٹیکٹ رہتا ہے، جس میں مکسڈ مارشل آرٹ، سب لوگ وہی پیڈ استعمال کرتے ہیں، وہی آپ جو ہے وہ اپنے فیس پہ جو پہنتے ہیں ہیلمٹ وہ استعمال کرتے ہیں، ایک ہی سارے پلیئرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں بار بار، وہ بھی ہمارے لاہور میں چل رہی ہیں ایکٹیویٹیز، ان کے کمپٹیشنز بھی چل رہے ہیں کوئی، اور وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو رہے ہیں۔ یہ سدرا بہت شکریہ، ہم شروع دن سے یہ رونا روتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیتی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو 3 بڑے ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں جن میں ضروری ہے، ایس او پیز تو بہت زیادہ ہیں لیکن 3 ایس او پیز جو کرونا سے بچنے کے لیے، ماسک پہنیں، سینیٹائزر، فاصلہ رکھیں، ان پر عمل درآمد جو ہے وہ گورنمنٹ یقینی بنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک جو ایس او پیز میں ایک اہم ہے وہ ماسک پہننا، وہ بھی اگر آپ ہاتھ نہیں دھوتے یا سینیٹائزر نہیں لگاتے یا فاصلہ نہیں رکھتے، اور اگر کرونا آپ کے ہاتھ کو لگ بھی گیا ہے اور آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو وہ آپ کو 70 سے 80% تک بچا سکتا ہے۔ تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ ایس او پیز میں سب سے اہم جو ضروری ہے وہ ہے ماسک پہننا، اور ماسک پہننا ضروری ہے۔ میں اب بھی کہوں گا محمود شوکت صاحب کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کرونا، چونکہ شاید ان کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، لیکن یہ اپنے طور پہ چونکہ یہ سیاسی آدمی نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ علماء اکرام کی ایک میٹنگ کال کریں، تمام علماء اکرام اپنے مکاتب فکر جو فقے ہیں ان کے مساجد کے اندر آگے یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ مساجد کے اندر، اب کل جمعہ ہے، کہ مساجد کے اندر جمعے کے خطبات میں بتائیں کہ یہ بیماری ہے، ہم نے اس سے لڑنا ہے، جو بھی کرنا ہے ماسک پہن کے آئیں، مسجد کے اندر بھی فاصلہ رکھیں۔ جب ممبر پہ بیٹھا ایک امام ماسک نہیں پہنے گا اور کرونا کو ٹچکریں کرے گا اور اس پہ جگتیں لگائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے عوام، اور آپ ابھی بھی لاہور شہر کے دیہاتوں اور قصبات میں جائیں تو ماسک پہننے والے پہ ہنسا جاتا ہے۔ قاضی صاحب لاہور میں ایسا ہو رہا ہے، آپ کسی چلے جائیں کسی جگہ پہ روڈ پر، اندرون شہر چلے جائیں، بھٹی گیٹ، آپ شالمی شاپنگ کرنے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ماسک پہنا ہے، آپ نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، کیا کیا ہے، لوگ آپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے امپلیمنٹ نہیں کرایا جا رہا اور لوگ جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ جو علماء کرام کی ہم بات کریں، بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں جو کہ بڑا اچھا میسج بھی دے رہے ہیں، اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہیں جیسے کہ ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں کہ نامناسب رویہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اب تمام طبقوں کو اپنے ساتھ ملانے اور لوگوں کو سمجھانے کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ اس کی ضرورت ہے، پہلے بھی تھی اور اس میں بہت سے کام کیے بھی گئے، خاص طور پہ محرم میں، عید میلاد النبی پہ یہ سب کچھ کیا گیا، تمام علماء کو، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلایا گیا۔ وہ ہم نہیں کرتے، ہم ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بعض اوقات ان کی مدد کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور یہ لوگ ان سے سب بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر سارے کیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے اس میں بالکل ہمیں سب کو ایک بڑا ایسا بیہیویئر نظر آ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کو اس طرح پرسو نہیں کیا جا رہا جیسے شروع میں کیا گیا تھا۔ یہ کچھ حد تک بات سمجھ بھی آتی ہے کہ انسانی معاشرے میں ایک چیز کو بہت لمبے عرصے تک چلانے کے لیے بہت ڈیڈیکیشن کی اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا ریکارڈ اس بارے میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ پاکستان میں نہ صرف کرونا بلکہ ہر چیز کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم بڑے زور شور سے کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں لیکن چند مہینے بعد وہ پریکٹیکلی ختم ہو جاتی ہے۔ سو یہ ہمارا ایک رویہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور اس کو ہمیں بدلنے کی شدید ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کرونا ایڈوائزری گروپ کے چیئرمین ہیں، اگر میں ایک پرسنٹیج مانگوں کہ جو آپ کی جانب سے ایڈوائز کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا کام ایس او پیز بنانا، ایڈوائز کرنا ہی ہے، کس حد تک اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اس وقت؟ امپلیمنٹیشن میرا ذاتی تجربہ ہے اور جو نظر آ رہا ہے، جو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، امپلیمنٹیشن ایس او پیز پہ بہت کم ہے۔ ٹھیک، لیکن ہم امپلیمنٹیشن ونگ میں نہیں آتے، ہم اس لم میں نہیں آتے، ہم ایڈوائز کریں لیکن اپنے طور پر ہم اس کو دیکھتے ضرور ہیں۔ سو امپلیمنٹیشن والا سلسلہ 2 وجوہات کی بنا پر بہت کم ہے۔ ایک تو لوگوں میں ایک پیرلل اس اثر کو زائل کرنے کے لیے، آپ دیکھیں نا عام آدمی پہ کس کا اثر ہوتا ہے؟ سیاستدان کا، بالکل، مذہبی رہنما کا، اپنے ٹیچر کا، سب سے زیادہ اثر تو یہی ہوتا ہے نا۔ اب مذہبی رہنما بھی کرونا کا مذاق اڑاتے ہیں، سیاستدان بھی کرونا کا مذاق اڑاتے ہیں، یا
برجستہ یا اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کورونا شرونا کوئی نہیں, آپ اکٹھے ہوں کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اسکول, پرائیویٹ اسکول بھی بار بار کہتے ہیں کہ یہ بالکل زیادتی ہے آپ نے جو پرائیویٹ اسکول. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ عام آدمی کو ہم نے کنفیوژن میں ڈال دیا نا. ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے, ہماری طرف سے بیٹھ کے, حکومت کی ایجنسیاں جب کہتی ہیں تو لوگوں کا حکومت میں ویسے ہی کوئی اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہوتا. اب اس موقع پر میرا تو خیال تھا کہ سب لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ لوگوں کو یقین دلاتے کہ ہمارے نزدیک ان کی صحت اور ان کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ کی طرح ہم سب لوگ ایز اے نیشن دوبارہ اس میں کوئی اتنے کامیاب نظر نہیں آ رہے اور ایک کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. کنفیوژن میں تو نقصان ہی ہوگا. بالکل. کاظمی صاحب, اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں کی کیا صورتحال ہے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ تو جاتا ہے لیکن کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, سب آ جا رہے ہیں, پارٹی مجھے تو ان نون نمبروں بچے بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. ہاں, مجھے ان نون نمبروں سے کالیں آتی ہیں کہ جی آپ کی مہربانی, ہم آپ کو ایک ایڈریس بھیج رہے ہیں جو گورنمنٹ نے پریس ریلیز جاری کی تھی, آپ نے میڈیا پہ چلائی تھی, اس میں ہمارے گلی کا لکھا ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا ہے وقتی طور پہ, عام لوگوں کا آنا جانا منع ہے. نہ تو یہاں پہ ابھی تک 2 دن ہو گئے پولیس آئی ہے, نہ یہاں پہ کسی کو پتا ہے کہ یہاں پہ اس پہ کس گھر میں کتنا کرونا ہے, اور یہاں کی دکانیں, شاپس, ہر چیز وہی چہل پہل ہے, روٹین کے مطابق چل رہا ہے. تو آپ کی مہربانی اس پہ امپلیمنٹ کروا دیں. اب دیکھیں گورنمنٹ اس پہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے, ہم میڈیا ہے, ہم اس پہ ایک خبر چلا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے علاقوں میں مزید جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. تو اس پہ اب دیکھیں سٹی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے, مقامی پولیس کی. سٹی گورنمنٹ ظاہر ہے ڈی سی ہیں, ان کو انہوں نے پولیس کو انہوں نے اپنے بھیجنی ہے, سمری بھیجنی ہے یا ریکویسٹ بھیجنی کہ فلاں جگہ ان کو نفری چاہیے, لیکن ذمہ داری سٹی گورنمنٹ کی مینجمنٹ یہ ساری بنتی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ کام کیا جائے. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ جو تاجر ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں وہ پچھتا رہے ہیں. میں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ بھائی آپ, یہ بندہ اندر آ گیا بغیر ماسک کے اور اس نے کھانسا بھی آپ کے یہاں سامان کے اوپر, تو آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا بھائی میں نے بھوکا مرنا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے بھائی ساتھ میں دکان کل سے دیکھ رہا ہوں, وہ میں امپلیمنٹ کر رہا تھا, سارے گاہک ادھر جا رہے ہیں, جس کو ماسک کا پوچھتا ہوں وہ پہننے کی بجائے دوسری دکان پہ چلے جاتا ہے, دوسری دکان پہ چلے جاتا ہے. جب سارے نہیں کریں گے تو میں نے کیوں بھائی, میں اپنے بچوں کا دشمن ہوں, میں بھی کروں گا. یہی وجہ ہے کہ یہ آپ گاؤں میں کسی رکشے پہ بیٹھ جائیں, کسی عورت سے یا بابے سے پوچھ لیں, بابا جی آپ نے ماسک نہیں پہنا, اور پتر ہے تے پیسے لین دے بہانے ہے, سانو ذلیل کیتا جا رہا ہے, اے تے جلسہ روکن لیا ہے, تے فلاں کرن لیا ہے, تے فلاں کرن. یعنی بہت سارے ایسے لوگوں نے اپنے آپ گھڑے ہوئے ہیں, اور یہ اس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. اگر کوئی پی ٹی آئی کے خلاف ہے تو وہ اس کے ذہن میں ڈالتا کہ یہ عمران خان کی سازش ہے. اگر کوئی کھل کے کھیل رہی ہے, گورنمنٹ بھی کھل کے کھیل رہی ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو وہ بھی اس پہ امپلیمنٹ کرانے کی کوئی سختی نہیں کر رہا. جب تک آپ خود چیز پہن کے, ماسک پہن کے کسی کے پاس, اب دیکھیں آپ نے جلسوں میں دیکھیں مریم نواز ہے یا جو بھی ہے, انہوں نے نہیں ماسک پہنا. لاہور کے اندر انہوں نے ریلیاں نکالنی, خود ماسک نہیں پہنا. جب آپ نے کسی کو درس دینا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا آپ کا ضروری ہے. لیڈر جب خود امپلیمنٹ کرے گا تو پھر عوام کرے گی, دوسرے سے کرائیں گے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ہمیں سر یہ بتائیے کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے, جیسا کہ ابھی میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ پوری دنیا میں یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ جنہوں نے امپلیمنٹیشن کر لیا, ہائیجین کا خیال رکھ لیا, ماسک پہن لیا, افرادی فاصلہ کر لیا, وہاں پر موسمی بیماریوں کا اثر بھی بہت کم ہوا ہے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ یاد کریں تو بچپن میں کبھی اسکول میں آپ کو ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا جو اب کچھ سال سے نہیں پڑھایا جا رہا, اس کا نام تھا ہائیجین. اور اس میں بتایا جاتا تھا بچوں کو, اور قدرتی بات ہے کہ ایک جب ہمارے شہر بہت بڑے ہو گئے, بے ہنگم ہو گئے, کوئی کنٹرول نہ رہے, اور ہمارے ویسے ہی نظام انتظامی کم تھا, تو وہ ہائیجین بنیادی طور پہ نگلیکٹ ہونے لگی. اور جب وہ ہائیجین نگلیکٹ ہونے لگی تو ہمارے ہاں موسمی بیماریاں, ڈائریا, ٹائیفائڈ, ہر چیز پھیلنے لگی. اب بیسکلی آپ دیکھیں دنیا میں ترقی, جب بھی کوئی سوسائٹی یا کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو سب سے زیادہ واضح فرق آپ کو وہاں کیا نظر آتا ہے, وہ صفائی ہے. آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں, آپ ان کے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, آپ ان کے ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں, ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, آپ کو نہ بتایا جائے کہ آپ کس ملک میں لینڈ کیے ہیں تو آپ اس کو 3 کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. یہ ترقی یافتہ ملک ہے, یہ ایشیا کا کوئی ترقی پذیر ملک ہے, اور یہ افریقہ کا بالکل غیر ترقی یافتہ ملک ہے, صرف ایئرپورٹ دیکھ کے اور ان کے باتھ روم دیکھ. بالکل ایسا ہی ہے. سو بنیادی طور پر یہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت اچھا موقع دیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم بنیادی اصولوں کی طرف لوٹیں. انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کے بنیادی اصول کیا تھے,
وہ یہی تھے کہ بے جا آپ نے کام کوئی نہیں کرنا, آپ نے صفائی رکھنی ہے, آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. ہمارے تمام مساجد میں سارا دن حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ یہی تو کی جاتی ہیں, بالکل صفائی کے, لیکن ہم صرف بیان تک رہ گئے ہیں, باقی دنیا اس پہ عمل کر رہی تھی. اب ہمیں مجبوراً عمل کرنا پڑا تو پھر اس کا واضح فرق سامنے آ گیا. تو اب اس کے اوپر عمل چلیں, آپ حکومت کی ہدایت پہ نہ کریں, اپنی بہتری کے لیے کریں. ڈاکٹر صاحب ایسا قوم ہمارے کتنے رویے کھل کے سامنے آ گئے کہ ہم لوگ ماسک نہیں پہن رہے, حالانکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے, وہ اس سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو ہو رہا ہے. تو چلے کووڈ سے بچ جائیں گے, ساتھ میں اور بھی بہت ساری بیماریاں. نہیں, میں تو یہی بالکل کہہ رہا ہوں جی کہ اب آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا جو مرحلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ اب تو ثبوت بھی مل گئے نا. اب میں کوئی زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا, اب تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ اس سال آپ کو نزلہ بھی نہیں ہو رہا, زکام بھی نہیں ہو رہا, جو لوگ ماسک پہن رہے ہیں. تو اب لوگوں کی تعلیم ہمیں اس اینگل سے کرنی پڑے گی لوگوں, ورنہ ہمارے یہ بڑے بڑے شہر اور یہ بڑے بڑے جو ہمارے محلے ہیں یہ لیویبل نہیں رہیں گے, یہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ یہاں انسانی زندگی سیف ہو سکے اور لوگ پنپ سکیں اور ہم کسی طریقے سے اس کو کوئی رہائشی کالونی کہہ سکیں. ٹھیک, کاظمی صاحب اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے؟ پچھلے ہفتے یہ خبر موصول ہو رہی تھی تقریباً کوئی 47-50% جو ہے وہ کیپیسٹی فل ہو چکی ہے اسپتالوں کی, ابھی کیا صورتحال ہے؟ نہیں, ایسی صورتحال نہیں. ابھی تو صرف دیکھیں نا, گورنمنٹ کو اتنا ہے کہ گورنمنٹ نے صرف میو ہاسپٹل میں اجازت دی ہوئی ہے, ابھی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوئی کہ دوسرے ہاسپٹلوں میں جو ریفر کیا جائے. ابھی تو میو ہاسپٹل, آپ کو پتا ہے کہ میو ہاسپٹل پہ مکمل طور پہ علاج معالجہ ایمرجنسی کے علاوہ ختم ہو چکا ہے. وہ صرف کووڈ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے, اور وہ 2600 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور اس کی تمام وارڈز خالی کروا لی گئی ہیں. اس سے 400-500 بیڈز تو عام معمولی ہے اس کی وارڈز کے اندر, اور وہ بھی ابھی فل نہیں ہوا, اللہ نہ کرے ہو بھی نہ. تو باقی ابھی ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل پڑے ہیں, ادھر بھی ایم ایس لگا دیا گیا ہے, ایکسپو میں بھی وہ جو ہاسپٹل اس کو بھی فعال کر دیا گیا. تو اللہ معاف کرے, میں نہیں سمجھتا کہ ہاسپٹلوں کے اندر کمی آئے گی, لیکن ہمارے رویوں کے اندر کمی بہت زیادہ آ رہی ہے. اس پہ میں ایک اہم مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک تھوڑا سا خرچہ, ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ آپ سگنل کے اوپر ایک سپیکر اور مائک وارڈن کو پکڑا دیں. ایک بندہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وارڈن, تو وہ بار بار سگنل کی طرف دیکھ کے اتنا لوگوں کو شرمندہ ضرور کرتا رہے, اگر چلان نہیں کرنا یا پوچھنا نہیں کہ بھائی آپ نے ماسک پہنا, آپ کی مہربانی, اب جب بھی گزرے دوبارہ آپ نے ماسک پہنا. سپیکر کی آواز سگنل پر کھڑے لوگوں تک جب پہنچے گی کہ بھائی اتنی زیادہ کانشیس ہے گورنمنٹ اور ہمیں بار بار ہدایات دے رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شرمندگی کے مارے, کوئی پوچھ تو رہا ہے نا ان کو, کوئی کہہ تو رہا ہے نا کہ یار کرونا آیا ہوا ہے آپ ماسک پہنے. کم سے کم میں یہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے میرے خیال میں, کوئی 2-4 لاکھ 5 لاکھ سے آپ ایک سٹی کو کور کر سکتے ہیں لاہور کے سگنل پہ. تو یہ عام مشورے ہیں جو میرے جیسے جرنلسٹ کے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن کرونا ایڈوائزری گروپ کو بھی چاہیے یا گورنمنٹ کے نمائندوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں یہ مشاورت کریں کہ ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے. بس یہ ڈر رہے ہیں کہ عوام کسی طرح نہ ہمارے خلاف نہ ہو, عوام ہم اگر سختی کریں تو ہمیں گالیاں نہ دیں, کیونکہ مہنگائی پہلے ہی ہے, گورنمنٹ کو گالیاں پڑ رہی ہے, شاید اس وجہ سے فیڈرل نے جرمانہ کیا, صوبے نے معاف کر دیا کہ ہم جرمانہ نہیں کریں گے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ووٹ خراب نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آنے والا کتنا ٹائم خطرناک اندازن؟ یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے کرونا کی جب ویو آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ کوئی گراف ہے جو آپ کے کاپی پہ بناتے ہیں اور اس کا ایک نیچرل پروسیس ہے, یوں جاتا ہے اور پھر نیچے آتا. یہ جاتا تو یوں ہے, اس کی بھی وجوہات ہیں اور واپس آنے کی بھی وجوہات. پچھلی دفعہ واپس آیا تھا جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا, لوگ واقعی ڈر گئے, لوگوں نے نکل. لیکن اگر اب ہم جلسے بھی کریں گے, ہم گیمز بھی کھیلیں گے, ہم سڑکوں پہ بھی پھریں گے, ہم باغوں میں بھی جائیں گے, ہم بازاروں کو بھی بھر دیں گے اور ماسک بھی نہیں پہنیں گے, تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ کتنی دیر جائے گا اور کہاں جائے گا اور کتنی دیر رہے گا اور کب واپس آئے گا. تو یہ کوئی امیجنری چیز نہیں ہے, یہ کسی قانون قاعدے کو فالو نہیں کرتا, یہ ہمارے بیہیویئرز کا رسپانس ہے. ڈاکٹر صاحب ویکسین کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ وزیر صحت صاحبہ نے ایک امید دلائی تھی کہ 2 سے 3 مہینے میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ویکسین ہمارے ہاں بھی آئے گی. دیکھیے یہ ایک اچھی امید افزا بات ہے اور لوگوں کو انکریج بھی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ دیکھیں یہ 2-4 مہینے کی دقت ہے. جیسے میں نے بتایا انسانی ایک ذہنیت ہے نا کہ آپ مسلسل تو ایک کرب کی کیفیت میں نہیں رہ سکتے, تو ان کو انکریج کرنے کے لیے اچھی بات ہے. لیکن کوئی بھی ابھی نہیں کہہ سکتا کہ ویکسین ہمیں کب ملے گی. ویکسین تو ان کو ملے گی جو اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں کون کتنی قیمت پہ دینے کو تیار ہوگا, انٹرنیشنل ایجنسیز ہماری کتنی مدد کریں گی, اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ان کے بعد کتنی وافر مقدار میں ہوگی,
تو میرا نہیں خیال اگلے 5-6 مہینے میں کم از کم ہمارے پاس ویکسین آنے کا امکان بہت کم ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں شاید کوئی مہنگے داموں لوگ امپورٹ کر لیں, لیکن لارج اسکیل ویکسین ہمیں میرا نہیں خیال 6-8 مہینے یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے پہلے مل سکے. ٹھیک, کاظمی صاحب ابھی ٹرائل بھی تو چل رہا ہے ویکسین کا. جی, ویکسین کا ٹرائل چل رہا ہے اور اس ٹرائل کے مطابق میں نے اس پہ میرا جو تبصرہ ہے وہ ہے کہ یہ ویکسین لیٹ ہے دنیا کی دیگر ویکسین سے. یہ چائنا کی ویکسین ہے جو ہم پاکستان کے اندر اس کا 3rd ٹرائل کر رہے ہیں. تو اس میں تو ابھی تک ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے کل ابھی UHS نے اپنا والنٹیئر کو مکمل کیا 3000 کو, تو 2 مہینے ہو گئے اس کو, 1-1.5 مہینہ لگاتے ہوئے ویکسین. تو اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ماہ بعد اینٹی باڈی چیک کرنی ہے. اب دیکھیں کہ کتنے ماہ بعد وہ پھر پیشنٹ کا ٹیسٹ کریں گے, اس میں چیک کریں گے. بہت شکریہ کاظمی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. میں بس آپ سے یہی کہوں گی کہ کووڈ سے بچنا ہے تو ماسک کا استعمال ضرور کرنا ہے. واپس آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کچھ بات کریں گے پاکستان میں جنسی زیادتی اور ہراسمنٹ کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر حکومت کی جانب سے ایک احسن قدم اٹھایا گیا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس آرڈیننس سے عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے معاملات کو جلد نپٹانے میں مدد مل سکے گی. جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیسز جلد از جلد نپٹانے کے لیے ملک بھر میں خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا. خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نپٹائیں گی, جبکہ آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم عمران خان انسداد جنسی زیادتی کرائسس سیلز کا قیام بھی عمل میں لائیں گے اور یہ سیل 6 گھنٹے کے اندر متاثرہ افراد کا میڈیکو لیگل کروانے کا مجاز ہوگا, جبکہ نادرا کی مدد سے قومی سطح پر جنسی زیادتی کے مجرمان کا رجسٹر بھی تیار کیا جائے گا. آرڈیننس کے تحت جنسی زیادتی کے متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی لگاتے ہوئے اس عمل کو قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے. دوسری جانب پاکستان شوبز انڈسٹری سے متعلق جنسی ہراسگی کے ایک اہم کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے, جس میں اداکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف جنسی ہراسگی کے الزامات کیس میں FIA نے میشا شفیع, اداکارہ عفت عمر سمیت 8 ملزمان کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے. FIA کی جانب سے تحقیقات مکمل کر کے چالان عدالت میں جمع کروایا گیا, جس میں کہا گیا ہے کہ گلوکارہ میشا شفیع اور دیگر ملزمان نے علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر جنسی ہراسگی کے الزامات لگائے ہیں. ملزمان اپنے الزامات کے حق میں کوئی شواہد پیش نہ کر سکے اور علی ظفر نے سوشل میڈیا پر اپنے خلاف مہم سے متعلق درخواست دائر کی ہے. اداکار علی ظفر نے فیس بک, ٹویٹر سمیت دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر اپنے خلاف مہم سے متعلق درخواست دی اور پروسیکیوشن کی 2 رکنی ٹیم FIA کی جانب سے دائر سائبر کرائم کے چالان کا جائزہ لے گی. پاکستان میں جنسی زیادتی اور ہراسمنٹ کے حوالے سے کون کون سے قوانین موجود ہیں اور اس آرڈیننس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا, ان تمام معاملات پہ ہم نے بات کرنی ہے. جی, ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر امرین قریشی صاحبہ ہیں, ماہر قانون ہیں, محسن اظہر شاہ صاحب سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. آپ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. امرین صاحبہ, آپ کی طرف پہلے میں آنا چاہوں گی. ایک اچھا آرڈیننس پاس ہو گیا ہے, کیا سمجھتی ہیں کتنی بہتری آنے والی ہے معاملات میں اس آرڈیننس کے بعد؟ نہیں, ایبسلیوٹلی اسی طرح بہت اچھا آرڈیننس پاس ہوا ہے اور یہ جو بھی ریسنٹ آپ کا موٹر وے ریپ انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے کافی چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں جو کافی دیر سے لائرز اور ایکٹیوسٹ بات کر رہے تھے, مگر کیونکہ وہ اس طریقے سے تھا کہ لوگ بلیو بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا برا انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے اور اسی فوری طور پہ انہوں نے آرڈیننس بنایا ہے ٹو انشور آل جو لوپ ہولز تھے ان کو کیٹر کرنے کے لیے. فار انسٹنس عورتیں نہیں ہوتی تھانے میں, جو ان کا فورینسکس ہے جو 24 to 48 آورز میں فوراً ان کو کرنا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پلس اسپیشل عدالتیں بھی قائم کر رہے ہیں جو پہلے بھی ہمارے پاس جینڈر بیس وائلنس کورٹ تھیں. ایک پاکستان میں ہے لاہور میں, جو پچھلی دفعہ لاسٹ ایئر چیف جسٹس آصف کھوسا نے بھی کہا تھا کہ ہمیں 1000 ہونی چاہیے پاکستان میں, مگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. سو مجھے یہ ڈیفینیٹلی لگتا ہے یہ بڑا ہی اچھا سٹیپ ہے. اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو انہوں نے ایڈریس کی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن جب ہوگی
तो काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी रेप विक्टिम्स के लिए। अमरीन साहिबा, अब एक मिसाली केस की बात कर लेते हैं, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी मिसाल है कि 2018 में इस केस का आगाज होता है, जब मीशा शफी की जानिब से अली जफर पर इल्जामात आयद किए जाते हैं। फिर उसके बाद नवंबर 2018 में अली जफर की जानिब से भी कुछ मामला अदालत में ले जाया जाता है। जब हमारे ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, इनकी प्रोसिक्यूशन या फिर इनके पास सबूत नहीं होते, कहीं ना कहीं खला आ जाता है, तो आम आवाम के लिए इंसाफ हासिल करना या फिर अपने लिए आवाज उठाना, क्या समझती हैं कितना मुश्किल है? देखिए जी, जो जहाँ तक अली जफर और मीशा शफी का केस है, मुझे लगता है कि वो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक प्रॉपर केस है जहाँ पे हमारे पास शवाहिद हैं, हमारे पास विटनेसेस भी हैं। सो उसे ये जो लोग जो मिसयूज भी कर लेते हैं इस टाइप के क्राइम्स और इस टाइप के जो सिचुएशंस और लॉज हैं, उनके खिलाफ है ये केस। और आई थिंक कि क्योंकि मैं अली जफर की वकील हूँ, तो मुझे ये लगता है कि बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को हाईलाइट करना कि ये चीज़ मीशा शफी के ट्वीट से शुरू नहीं हुई थी। अली जफर को इससे पहले भी थ्रेट हो रही थी और उनको कहा जा रहा था कि आप स्टेप डाउन करें एक म्यूजिक शो के उससे म्यूजिक शो से एज अ जज। सो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं और ये है मिसयूज ऑफ द लॉ। इट इज़ ऑन फॉल्स एलिगेशंस। जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं, जिनको लॉ इस्तेमाल करना चाहिए और स्पीक अप करना चाहिए और बोलना चाहिए, वो बेचारे डर जाएंगे, क्योंकि जब आप झूठ बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसके रेपरकशंस हैं, और रेपरकशंस आप देख रही हैं। FIA ने इसको फाइनली 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब इसको कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया। साहिबा, हमें ये बताइए कि अब हम साइबर क्राइम की बात करें, जिनसी हिरासगी की बात करें या फिर जिनसी तशद्दुद की बात करें, इन तमाम मामलात में हमारे यहाँ कितने सख्त कवानीन मौजूद है? सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है या फिर कुछ कवानीन में भी अभी तरामीम की जरूरत है? नहीं जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कवानीन हैं। मैंने सेक्सुअल हरासमेंट के ओवर इस साल अबाउट 50 केसेस किए हैं, जहाँ पे लड़कियों को रिलीफ भी मिली है। और सेकेंडली, इवन पाकिस्तान का जो अभी सबसे ज़्यादा जो जिसमें अमाउंट आई है, जिस ऑलमोस्ट अबाउट 70 लाख जो डैमेजेस इस लड़की को मिले हैं कराची में, उसमें भी मैं उनकी लीगल टीम में थी। तो मुझे पता है और मैं इस बात को बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि हमारी जो ऑम्बुड्समैन है और हमारी जो इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस लॉ को। प्रॉपर कमिटीज बैठ रही हैं और इसके ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं और डिसीजंस भी आ रही हैं। लोगों को जो गिल्टी हैं उनको निकाला भी जा रहा है। ठीक, अमरीन साहिबा, मुझे पता है कि आपको थोड़ी जल्दी आपने जाना है, लेकिन मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये केस जो तकरीबन 2 साल से चल रहा है, अली जफर मीशा शफी वाला, कितना मजीद वक्त दरकार होगा? अंदाजन क्या आप बता सकती हैं कि इसका फैसला सामने आएगा? सिद्रा, फाइनली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ FIA का कि फाइनली 2 साल के बाद उन्होंने एक डिसीजन ली है और इसको प्रोसिक्यूट करने के लिए फाइनली ये केस अदालत में चला गया है। तो हमारी तरफ से जो हमारे 9 विटनेसेस थे, जो बिल्कुल 4-4 फीट अवे खड़े हुए थे मीशा शफी और अली जफर के, दी एलिज्ड हस्बैंड, उन लोगों ने सबने अपनी जरा करवा ली है, उनकी जरा कंप्लीट थी। दूसरी साइड से कोई आ नहीं रहा था और इसलिए डिले था। और अब क्योंकि मीडिया का प्रेशर है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उठाया जा रहा है कि क्यों नहीं आ रही मीशा शफी अपनी साइड बताने, तो अब फाइनली ये केस अब चल रहा है। एंड आई एम होपिंग कि ये चीज़ बहुत जल्दी नजर सामने आ जाएगी और इस केस को फिर हम हटा लेंगे और जो मेन इश्यूज हैं और जो रियल विक्टिम्स बिल्कुल हम मजीद भी आपसे अभी बात करना चाहेंगे साइबर क्राइम्स के हवाले से कि उसके हवाले से क्या कवानीन है। मोहसिन साहब, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये साइबर क्राइम का मामला है क्या? और अभी वक्त गुजरने के साथ साथ जितना सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है, ये मामला कितना बढ़ता जा रहा है, कितना बिगड़ता जा रहा है? देखें, इसमें सबसे बहुत आपकी बात अहम है, जो हमारे यूथ है ख़ास तौर से, उनमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेसिफिकली रिगार्डिंग कि साइबर क्राइम्स क्या हैं और किस तरह से स्प्रेड होते हैं और टिपिकली सोशल मीडिया को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और उसके हवाले से जो कानूनी जो भी उसकी चाराजोइयाँ हैं उसके हवाले से भी हमारे पास ऑलरेडी, जैसे बैरिस्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छे लॉज मौजूद हैं एग्जिस्ट और काफ़ी पुराने। वेरी इंटरेस्टिंगली हमारे पास 1885 टेलीग्राफ लॉ भी मौजूद है और उसके बाद मोस्ट रिसेंट आपके पास 2016 जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन एक्ट है,
اس میں آلموسٹ تمام پروویژنس دے دی گئی ہیں کہ آپ کے سائبر کرائمز کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے رسپونڈ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ سائبر کرائم ہوتا کیا ہے. سائبر کرائم میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کی جس طرح سے آپ کی عام زندگی میں کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی ہے آپ اس کی حد تک خود مختار ہیں، لیکن کسی بھی دوسری اینٹیٹی، کسی دوسرے نیچرل پرسن کی یا کسی بھی دوسرے فرد کی جو ذات ہے اس سے متعلقہ کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹی جو اس کی ذات سے متعلق ہو وہ اس کی بغیر اجازت کے آپ نہیں کر سکتے. حسین صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال ہے، ہم لوگ ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے آفیسز پاکستان میں نہ ہونا، پاکستان میں اس معاملے کی ریگولیشن نہ ہونا، کتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ کے پاس وہ تمام ایسی اسٹیٹمنٹس جو کہ آپ کی گورنمنٹ نے انلیگل قرار دی ہیں. فار انسٹنس آپ کوئی ہیٹ سپیچ پروموٹ کرتے ہیں، فار انسٹنس آپ کسی کی ڈیفیمیشن کرتے ہیں، فار انسٹنس آپ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. بالکل، اور اس میں بالکل ایون آپ کو شاید یہی بات ہے کہ سائبر کرائم کی اویئرنیس بہت کم ہے. ایون ٹرولنگ جو ہم کہتے ہیں جس کو ہم بڑا فن وے میں لے رہے ہوتے ہیں، دیٹ از انلیگل. ٹھیک ہے، یہ سائبر کرائم ہے بیسکلی. اگر اس سے کوئی پرسن افینڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ ایک باقاعدہ کرمنل کورٹ میں اس کے اگینسٹ پروسیڈنگ فائل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ خود اپنی ذمہ داری پر لیں کہ آپ نے جو کچھ لکھا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرینڈ بڑا کامنلی چلتا ہے کہ بھئی میں نے ایک فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ دیکھی اور میں نے اس کو فردر آگے مزید شیئر کر دیا، پھیلانا شروع کر دیا. سو اب جب میں نے وہ افواہوں کا اسی طرح سے ورڈ آف ماؤتھ اس کو پھیلانا شروع کیا تو آئی ایم ناؤ پارٹ آف دیٹ کرمنل ایکٹ. سو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بلکہ ہمیں تو قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ تک کوئی خبر پہنچے پہلے اس کی تحقیق کریں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کوئی بھی چیز جب آپ کے تھرو اسپریڈ آؤٹ ہو رہی ہے تو دین یو آر ہیلڈ لائبل اور آپ کے اگینسٹ سائبر کرائم. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی سوال میں آپ سے کہا کہ آفیسز کا نہ ہونا، ریگولیٹ نہ ہونا، یہ کتنا پروموٹ کر رہا ہے سائبر کرائمز کو اور کتنا روکنے میں بڑی ہرڈر ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. نہیں، آپشنز تو ہیں. آپ کی گورنمنٹس ٹپیکل آپ کی جو ہمارے پاس پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی صورت میں ایک انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس. اسی طرح سے ایف آئی اے نے بھی ریسنٹلی ان کے پاس بیسک ان کے پاس کچھ اتھارٹیز ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ ہمارے ملک میں بہت ساری ویب سائٹس کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بلاک کر سکتی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کنٹینٹ جو آپ کے اگینسٹ پوسٹ کیا گیا ہے آپ کو اور وہ ان لافل ہے، انلیگل ہے، اینڈ اف یو کین پروو اٹ تو آپ اس کو پی ٹی اے کو کمپلینٹ درج کروا کے بلاک کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ دیر شوڈ بی میمورینڈمس آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے چاہیے، ایم او یوز ہونے چاہیے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہونے چاہیے، اسٹیٹ ٹو انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے. فیس بک، گوگل وغیرہ کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بالکل ہے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کہوں گا کہ ہے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر انہانسمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک ایگزسٹنگ ہمارے پاس لیگل فریم ورک ہے، ہمارے پاس لاز موجود ہیں، ہمارے پاس ایکٹس قوانین موجود ہیں، ادارے موجود ہیں جو کہ ان کے اوپر عمل درآمد کروا بھی رہے ہیں، ان کی انیکٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. اب اس میں ایک یوزر اینڈ آ جاتا ہے جہاں پر اویئرنیس نہیں ہے، جہاں پر عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی کون سا ایکٹ کرمنل ایکٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اگر وہ خود وکٹمائز ہو رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے اس کرمنل ایکٹ کو رسپونڈ کرنا ہے. اگر میرے اگینسٹ کوئی کرمنل اوفینس ہو رہا ہے، ٹپکلی میں خاص طور سے دوبارہ اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا کہ جس طرح پکچرز ہیں، آپ کی پکچرز ہیں وہ آپ کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی دوسرا انڈیویجول پوسٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا اور اس میں اگر آپ کے اگینسٹ وہ اس کو مس یوز کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا تو آپ اس کے اگینسٹ لیگل پروسیڈنگ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ محسن صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین، سائبر کرائم کی ہم بات کر رہے تھے، سوشل میڈیا کی بات کریں، ضرور استعمال کریں لیکن تھوڑا احتیاط کے ساتھ. واپس آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جب بھی بات آتی ہے تفریح کی تو موجودہ دور میں ٹیلی ویژن عام لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ مانا جا سکتا ہے، اور اس شعبے میں سب سے زیادہ اہمیت ڈراموں کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے، جس میں معاشرے کے مختلف رنگوں کی کہانیاں لوگوں کو اپنے سامنے بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں. اور جب پاکستانی ڈراموں کی بات کی جاتی ہے تو پی ٹی وی کے ڈرامے نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، اور جب پی ٹی وی کے ڈراماز کی بات کی جاتی ہے تو یقینی طور پر الف نون کا ذکر کیے بغیر ڈرامہ انڈسٹری کا ذکر ادھورا ہی رہتا ہے. الف نون کی مقبولیت کی
खास वजह उसके किरदार थे। उस ड्रामे के मरकजी किरदार कमाल अहमद रिजवी और अदाकार नन्ना का एक खास ताल्लुक था। टीवी स्क्रीन पर दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम समझे जाते थे। उनकी जोड़ी बहुत मशहूर थी और जब इस ड्रामे का वक्त होता था तो यकीन जानिए सड़कों पर हर तरफ सन्नाटे छा जाते थे। मशहूर टीवी ड्रामा अलिफ नून के खालिक और अल्लन के किरदार से शोहरत हासिल करने वाले मारूफ अदाकार और ड्रामा निगार कमाल अहमद रिजवी को आज मद्दाहों से बिछड़े हुए 5 बरस मुकम्मल हो गए हैं और आज उनके चाहने वाले उनकी 5वीं बरसी मना रहे हैं। पाकिस्तान के बुलंद पाया कॉलम नवीस, ड्रामा निगार के अलावा थिएटर, रेडियो, टीवी के मुनफरिद अदाकार तवील अलालत के बाद 17 दिसंबर 2015 को कराची में इंतकाल कर गए। क्या बात है जी, क्या खूबसूरत अंदाज, क्या अवामी अंदाज, और फिर लोगों को जो है वो यकीनी तौर पर उनके दिल मोह लिए जाते थे जब इस तरह से कैरेक्टर्स को पेश किया जाता था। अगर हम कमाल साहब के कुछ काम की बात करें तो उसमें अलिफ नून है, हम के ठहरे अजनबी, चोर मचाए शोर, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, हम सब चोर हैं, आपका मुखलिस, मिस्टर शैतान, बानो का मियाँ समेत उन्होंने बेशुमार काम किया और बहुत लिखा भी। लोगों को वो हंसाते हंसाते रुला देते थे और रोते रोते हंसाने का फन भी खूब जानते थे। नाज़रीन, कुछ हमने बात की है जी कमाल साहब की, तो आज उनके हवाले से जो है वो अहम बात मैं ये कहना चाहूँगी, हम भी उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और ख़ास तौर पर आज के दिन के मौका पर उनकी फ़नी खदमात का एतराफ़ करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए अमर हो। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँच चुका है। कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।